منی بجٹ آ گیا اور عوام کی پریشانی بڑھ گئی ہے۔ ٹیکس اور قیمتوں میں اضافے کی وجہ IMF کی سخت شرائط بتائی جا رہی ہیں۔ آخر IMF پاکستان میں پیٹرول، گیس اور بجلی کی قیمتیں کیوں بڑھانا چاہ رہے ہیں؟ وائی؟ ہم نے ایکسپرٹ سے بات کر کے یہ سمجھنے کی کوشش کی اور پہلی بات جو سامنے آئی وہ یہ تھی کہ ان یوٹیلیٹیز کے ریٹس IMF نہیں بلکہ نیپرا اور اوگرا ڈیسائیڈ کرتے ہیں۔ مسئلہ یہاں آتا ہے جب حکومت سیاسی مجبوریاں اور ملکی حالات کو دیکھتے ہوئے سجسٹڈ ریٹ سے کم ریٹ پر یہ یوٹیلیٹیز لوگوں کو دیتی ہے اور باقی خرچہ اپنی جیب سے دیتی ہے۔ مثلاً 100 روپے کی اگر بجلی پیدا ہوتی ہے تو حکومت فیصلہ کرتی ہے کہ اس کے 50 روپے کنزیومر دے گا جبکہ باقی 50 روپے یہ اپنی جیب سے دے گی۔ IMF اب حکومت کو کہہ رہا ہے کہ یہ باقی کے 50 روپے بھی ڈائریکٹلی کنزیومر سے لیں کیونکہ حکومت کی جیب میں اب وہ 50 روپے بھی نہیں رہے۔ IMF نے حکومت کو اپنے انکم بھی انکریز کرنے کا کہا ہے جس کے لیے یا تو وہ نئے ٹیکسز لگائیں یا پھر پرانے ٹیکسز میں اضافہ کریں۔ ایکسپرٹس IMF کے اوپر تنقید کر رہے ہیں کہ ان کی وجہ سے اشیاء خریدتے وقت جو ٹیکس لگتا ہے اس میں اضافہ ہوا ہے اور اس کی وجہ سے مہنگائی میں بھی اضافہ ہوگا۔ اب سوال یہ آتا ہے کہ کیا IMF نے عوام کو مہنگائی سے بچانے کے لیے بھی کوئی تجویز دی ہے؟ IMF نے سب لوگوں کو سبسڈی دینے کے بجائے کم آمدن والے طبقے کو رعایت دینے کی تجویز دی ہے۔ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے فنڈ کو 360 ارب سے بڑھا کے 400 ارب کر دینا اس کی ایک مثال ہے۔